اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 60 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ وہ شخصیات جن کو اللہ کریم نے اولین میں سے فرمایا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والی ہیں، انہی میں سے جناب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایک ہے۔ تو جناب حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کثیر العیال تھے، آپ کی مالی حالت اتنی مستحکم نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی اور قحط بھی آ گیا تھا، قحط کی وجہ سے اور زیادہ کمزور حالت ہو چکی تھی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ برداشت نہ ہوا، آپ پریشان ہوئے۔ آپ نے پریشان ہو کر اپنے چچا جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، جا کر یہ فرمایا کہ اے چچا جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب چچا ابو طالب کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، ان کی اولاد ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بچہ تم لے لو، ایک بچہ میں ان سے لے لیتا ہوں، اس طرح ہم ان کے بچے لے کر ان کی کفالت کریں گے تاکہ ان کے جو بوجھ ہے وہ ان سے ہلکا ہو جائے۔ برادران اسلام، آپ وہاں جاتے ہیں، جا کر ان کو سامنے یہ سب کچھ رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے 2 بچے ہمیں دے دیں، ایک کی کفالت حضرت عباس کریں گے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک ہی کفالت میں کروں گا۔ تو چنانچہ جناب ابو طالب کہنے لگے، اس وقت اس کے جو تھے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کا نام عقیل تھا، جعفر اور علی تھے۔ تو ذات محترم انہوں نے کہا عقیل اور طالب کو آپ میرے پاس رہنے دیں اور باقی بچوں کے بارے میں جو آپ لوگوں کی مرضی ہو آپ وہ کریں۔ چنانچہ حضرت علی کو جب کہ سب سے کم سن تھے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس لے کر آ گئے۔ ذات محترم حضرت جعفر کو حضرت عباس اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے علی کو اعلان نبوت سے پہلے ہی آغوش نبوت میں پہنچا دیا تاکہ یہ قطرہ صدف احمدی میں پرورش پا کر در شاہ سوار بنے، اپنے علمی اور روحانی انوار ساتیہ سے تا قیامت اکناف عالم کو منور روشن کرتا رہے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنی زبان مبارک اس مولود مسعود کو چوسنے کے لیے اس کے منہ میں ڈال دی، جسے یہ چوستا رہا یہاں تک کہ وہ سو گیا۔ ایک روز حضرت محترم اب ہم آپ کے سامنے حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اللہ کے محبوب کے اوپر ایمان لایا۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک روز آپ کا شان نبوی میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اللہ الذی اصطفاہ ولنفسہ وبعث فیہ رسلہ فادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ وإلی عبادتہ وإلی الکفر باللات والعزی۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اس کی تبلیغ کے لیے رسول مبعوث کیے ہیں۔ بس میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کے ساتھ کفر کرو۔ حضرت محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ عجیب بات ہے، اس کے بارے میں نے آج تک نہیں سنا، جب تک میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اے علی، اگر تم ایمان اسلام نہیں لانا چاہتے تو کم از کم اس راز کو افشا نہ کرنا۔ ایک رات یوں ہی گزر گئی،
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نور نما ایمان سے روشن کر دیا۔ وہ صبح سویرے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ سوار کا دن تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو ام المومنین نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور منگل کے روز آپ مشرب اسلام ہوئے۔ حضرت محترم، کتنا پیارا موقع ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل کے دن اسلام قبول کیا، اور آج ہم جو درس دے رہے ہیں، آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں واقعہ بیان کر رہے ہیں، آج بھی منگل کا دن ہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کا صدقہ اور آپ کی ایمان لانے کا صدقہ ہمارے حال کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ چنانچہ اسلام آپ نے قبول کیا تو ذات محترم اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ تو ذات محترم اگرچہ آپ بالغ نہیں ہوئے تھے لیکن سن تمیز کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ابتدا میں آپ نے ایمان کو اپنے والد کے خوف سے پوشیدہ رکھا۔ آخر یہ راز فاش ہو گیا تو انہوں نے اپنے فرزند علی کو امام الانبیاء کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، اے بیٹے، یہ کیسا دین ہے تو نے جو اختیار کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، یا ابت آمنت باللہ وبرسول اللہ وصدقت بما جاء به وصلیت معه للہ واتبعته۔ قال له اما ان لم يدعوك الا الى خیر فالزمه۔ اے میرے باپ، میں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ جو یہ دین لے کر آئے ہیں میں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور آپ کی میت میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی ہے اور آپ کی پیروی کی ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے علی، انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے، اس کا دامن ان کا مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ذات محترم، اب یہ جواب سنیے کہ حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ نصیحت فرمائے، بیٹے، کہ جس دین کی طرف تمہیں بلایا گیا ہے وہ خیر ہے، جس کام کی طرف تمہیں بلایا گیا ہے وہ بھلائی کا کام ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اس کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہ جانے دینا۔ ذات محترم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا وقت قریب آ جاتا تو آپ مکے کے کسی وادی میں تشریف لے جاتے۔ حضرت علی بھی حضور کے ہمراہ ہوتے اور وہاں مل کر نماز ادا کرتے۔ شام کے وقت واپس آ جاتے۔ ایک روز جناب ابو طالب وہاں اچانک پہنچ گئے۔ وہ دونوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، میرے بھتیجے، یہ کیا دین ہے جو تم نے اختیار کیا رکھا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، اے محترم چچا، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے اور اس کے رسولوں کا دین ہے اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر اپنے بندوں کی طرح مبعوث کیا ہے۔ اے محترم چچا، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کروں اور ہدایت کی دعوت دوں، اور آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ میری اس دعوت کو قبول کریں اور اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ جناب ابو طالب نے جواب دیا، میرے بھتیجے، میں سر دست اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن بخدا کوئی شخص تیرے قریب نہیں آ سکتا کہ تمہیں تکلیف پہنچائے جب تک میں زندہ ہوں۔ ذات محترم، حضرت ابو طالب کی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردیاں دیکھو کہ اس وقت بھی آپ کتنی ہمدردی کا اظہار فرما رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے ناراض ہوتے، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے ناخوش ہوتے کہ آپ نے ہمارے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے خلاف دعوتیں دے رہے ہیں۔ آپ خود اگر اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ پیارے، تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ذات محترم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، پھر آپ نے آگے اسلام کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابوبکر کو گوناگو صفات حمیدہ سے متصف فرمایا تھا۔ نسبی لحاظ سے آپ کا خاندان قوم قریش کا سب سے معزز شمار ہوتا تھا۔ آپ بڑے کامیاب تاجر تھے، کاروبار میں راست بازی، لین دین میں دیانتداری، اور آپ کا اثر امتیاز تھا۔ غریبوں کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی آپ کا معمول تھا۔
زمانہ جاہلیت کی آلودگی سے آپ کا دامن پاک تھا، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اور سیرت علمیہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اخلاق باختی کے اس دور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال ہر چیز سے آپ ہمیشہ دور رہے، چاہے وہ کمار باری تھی، چاہے وہ بیکاری تھی۔ دولت مند ہونے کے باوجود غرور و تکبر سے آپ دور رہے، انہیں غرور و تکبر کی ہوا تک نہیں لگی تھی۔ آپ وعدے کے پابند تھے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرنے والے تھے، خوش خلق تھے، بلند کردار تھے، عالی ظرف تھے، ہر قسم کے صفات کے ساتھ آپ متصف تھے۔ ہر ایسے کام سے آپ دور رہا کرتے تھے جو آپ کی ذات کو عیبدار بنائے، جو ایمان کو اسلام کا عیبدار کرنے والی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ ایسے ہی رہا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، آپ کے پاس آنے جانے کا والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، ہر شخص سے آپ عزت سے پیش آتے، ہر ممکنہ طریقے سے اس کی دلجوئی کرتے تھے۔ ان خدا داد خوبیوں کے بعد آپ کے احباب کا ایک وسیع حلقہ مارز وجود میں آ گیا تھا، جو مکہ کے چیدہ افراد پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کو آپ پر مکمل اعتماد تھا، جو ہر اہم کام میں آپ سے مشورہ کے لیے وہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ کی صاحب راست سے مستفید ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف ایمان سے مشرف فرمایا اور ان کا دل نور ہدایت سے منور ہو گیا، تو آپ کی طبع فیاض نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کے حلقہ میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیا، جن پر آپ کا اعتماد تھا، چنانچہ آپ کی کوششیں بار آور ہونے لگی اور بڑی بڑی عظیم شخصیتیں دین اسلام کو قبول کر کے امت مسلمہ میں شامل ہونے لگی۔ اور رات محترم وہ سعادت مند روحیں جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسائی جمیلہ سے مشرف اسلام ہوئی، ان میں سے چند کے اسماء کرامی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ ان حضرات نے اسلام کی تاریخ میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ اظہر من الشمس ہے، ملت کا بچہ اس سے واقف ہے۔ ان کا نام پڑھ کر آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا اسلام کے لیے کتنا یمن و برکت کا باعث بنا۔ اس کے حضرات سیدنا عثمان امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثالث تھے۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں مندرجہ ممالک فتح ہوئے، قبرص، کوز، فارس کا آخری حصہ، قبرستان، دار برجر، کرمان، سجستان، صابور وغیرہ، یہ ممالک جو تھے آپ کے دور خلافت کے اندر ان کو فتوحات حاصل ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کو نکاح کر کے دی، اسی لیے ذوالنورین کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے آپ نے بڑے فیاضی سے اپنی دولت لٹائی۔ آپ بڑے کامیاب تاجر تھے، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، جلد ریشم کی طرح نرم تھی، گھنی ڈاڑھی تھی، گندم گو رنگ تھا۔ آپ کو ذی الحجہ کی 18 تاریخ اور جمعہ باغیوں نے شہید کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 سال تھی۔ آپ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی۔ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا تعلق انہی صحابہ میں سے تھا۔ دوسرے نمبر پر سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے اسلام کے لانے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جناب حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے۔ 12 سال یا 15 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ آپ کے چچا کو جب آپ کی ایمان لانے کا واقعہ کا علم ہوا تو غصہ سے بے قابو ہو گیا چچا۔ اس نے عزم کیا کہ انہیں مجبور کر دے گا کہ وہ نئے دین کو چھوڑ کر اپنے پرانے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ ذات محترم چنانچہ اس نے آپ کو کیا کیا، وہ آپ کو ایک چٹائی میں لپیٹتا، وہ رسی سے باندھ دیتا، پھر نیچے سے دھواں چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔ کہتا اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دو،
نو خیر نوجوان اپنی گرجدار آواز میں جواب دیتا، لا واللہ لا اعود للکفر ابدا، آپ کو کہتا کہ ہرگز نہیں بخدا میں کسی قیمت پر کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ آپ کی شجاعت اور سخاوت کے واقعات تاریخ کا اسلام کا روشن باب ہیں، جن کا ایمان فروغ تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے وقت کے اندر وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ کا نسب قصی بن کلاب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس 6 رکنی شورا کمیٹی کے بھی آپ ایک رکن تھے، جسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا۔ پہلے حبشہ میں پھر مدینہ میں ہجرت کی۔ امت مسلمہ میں سب سے پہلے جہاد کے لیے تلوار کو بے نیام کرنے کا شرف اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ عہد رسالت کے تمام غزوات کے اندر شرکت کی۔ عہد خلافت راشدہ میں فتح یرموک و فتح مصر میں حصہ لیا۔ آپ کی عمر مبارک بھی 60 سال تھی۔ تو برادران اسلام، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابتداء اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ان میں سے اگلے شخص نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ان 10 میں سے ایک ہے جن کو حضور کو نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مقرر کردہ 6 رکنی شورا کمیٹی کے ایک رکن تھے۔ آپ نے پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ حضور کی میت میں تمام معرکوں میں شرکت کی۔ احد کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ حضرت محترم احد کی جنگ کے اندر انہیں 21 زخم لگے اور اگلے 2 دانت بھی توڑ دیے گئے۔ تاجر بڑے دولت مند اور بڑے سخی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پانی کی طرح پیسہ بہایا کرتے تھے۔ سفید سرخ رنگ تھا، خوب روح تھے، سیاہ چشم، لمبی پلکیں، اونچی بینی، ہتھیلی پر گوشت، انگلیاں بھاری تھی، آخر عمر تک بال کالے تھے۔ 72 سال کی عمر میں 33 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں آپ مدفن ہوئے۔ کتنی خوش بختی ہے! اللہ کے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے محبوب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والے، اللہ کے محبوب کے در اقدس کے اندر آپ کے شہر مدینہ کے اندر تدفین ہو رہی ہے۔ کتنی اعلیٰ خوش بختی ہے۔ برادران اسلام، اگلی جو شخصیت ہے وہ جناب سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ اس 6 رکنی کمیٹی کے ممبر بھی تھے جو تقرر خلیفہ کے لیے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشکیل دی۔ آپ اسلام کے پہلے تیر انداز ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیر چلائے اور دشمن کا خون بہایا۔ حضور سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کا لقب فارس الاسلام ہے، یعنی اسلام کا شاہ سوار۔ تمام معرکوں میں شرکت کی۔ احد کی جنگ میں مردانگی اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ اس لشکر کے سپہ سالار تھے جس نے شہنشاہ ایران کو شکست دی۔ مدائن جو کسریٰ کا پایا تخت تھا اس پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ 55 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد لمبا تھا، سر بڑا تھا۔ حضرت محترم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت محترم آپ کی ایمان لانے کا واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ آپ کی ماں کو جب پتہ چلا کہ آپ اسلام لے آئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئی، تو اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کی آنکھوں کا نور، اس کے معبود و لات و حبل کے خلاف اللہ میں بغاوت بلند کرے۔ چنانچہ اس نے تہیہ کر لیا کہ جب تک سعد اپنے نئے دین کو چھوڑ کر اپنے پرانے آبا کے دین کی طرف نہیں آئے گا، جب ان بتوں کی معبودوں کی وہ عبادت نہیں کرے گا، اس نے یہ قسم کھا لی، تہیہ کر لیا کہ اس وقت تک نہ وہ کچھ کھائے گی، نہ وہ کچھ پیے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ تو برادران اسلام، اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن اسی طرح گزر گیا، نہ اس نے کھایا نہ کچھ اس نے پیا، اور دھوپ کے اندر بھی وہ بیٹھی رہی، سائے کے اندر بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ اس کے اوپر کمزوری کے جو آثار ہیں وہ نظر آنے لگے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ کچھ اس نے پیا، اسی طرح اس نے سائے کے اندر بھی جانا گوارا نہ کیا۔
دھوپ کے اندر اپنے آپ کو تاپتی رہی، اس کے اندر اور زیادہ کمزوری ہو گئی۔ تو برادران اسلام، جب اس وقت جناب سیدنا ابی وقاص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو اپنے ماں کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ اماں جان، اگر تمہاری یہ حالت ہے، تم ایسا کرنا چاہتی ہو، تمہاری یہ ضد ہے، تو میری بات سنو، میری بات سنو، بخدا تم جانتی ہو اگر تیری 100 جانیں بھی ہو تو تیری ایک ایک جان اسی طرح اگر چلتی جائے، لیکن پھر بھی جان لو کہ جس محمد عربی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس خدا پر میں ایمان لایا ہوں، میں نہ اس خدا کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہم اس آقا کو چھوڑ سکتا ہوں، اور نہ میں اس دین کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو برادران اسلام، جب ماں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ ماں اگر تم چاہتی ہو اس طرح، اگر تمہاری مرضی ہے کھانا کھاؤ نہ کھاؤ، میں اسلام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے برادران اسلام، پھر اس نے کیا کیا، اس نے وہ اپنے جو عزم کیا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئی، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ یعنی اللہ کے نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ جب اسلام قبول کرتے تھے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، ماں ہے تو ماں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، باپ ہے تو باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مال و دولت زر زمین ہر کچھ قربان کرتے تھے، اللہ کے محبوب کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ برادران اسلام، یہ لوگ اس حدیث مبارکہ کے مصداق ہیں جس کے بارے میں اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ذات محترم، ان لوگوں نے اللہ کی محبت کو اس طرح ثابت کر کے اپنی ایمان کی اکملیت کا لوگوں کے سامنے ثبوت کی پیش کیا کہ لوگوں ہمارا ایمان صرف کامل نہیں ہے بلکہ اکمل ہے۔ برادران اسلام، اگلی جو شخصیت ہے جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ بن عبداللہ بھی مشرف اسلام ہوئے۔ نوفل بن عدویہ جو کہ اسد قریش کے لقب سے مشہور تھا، جب اسے اس بات کا علم ہوا تو غصہ سے بے قابو ہو گیا، اس نے دونوں کو یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رسی میں جکڑا اور کس کر باندھ دیا۔ وہ دونوں کراہتے رہے، لیکن ابن عدویہ کی قوت و دبدبہ کے ڈر سے ان کے قبیلہ بنو تیم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ انہیں آ کر چھڑا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اکفنا شر ابن عدویہ، اے اللہ عدویہ کے بیٹے کے شر سے ہمیں بچا۔ اللہ کی ایمان لانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ طلحہ بصرہ کی منڈی میں تجارت کے لیے گئے، وہاں خانقاہ کے ایک راہ رہتا تھا، اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دریافت کرو کہ بیرونی تاجروں میں کوئی حرم کا تاجر بھی آیا ہے۔ ذات محترم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں، مجھے اس کے پاس لوگ لے گئے، اس نے دریافت کیا کیا احمد نامی کوئی شخص تم میں آیا ہے، ظاہر ہوا ہے؟ میں نے پوچھا کون احمد؟ اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ مہینہ اس کے ظہور ہونے کا مہینہ ہے، وہ نبی آخر الانبیاء ہے، اس کے ظہور کی جگہ جو ہے مکہ مکرمہ میں ہے، وہ ہجرت گاہ نخلستانوں والی ہے اور وہ شور والی زمین ہے، خبردار اس پر ایمان لانے میں تم کو کوئی سبقت نہ لے جائے۔ یعنی آپ کو وہ آدمی راہب کہہ رہا ہے کہ تم سے کوئی سبقت نہ لے جائے۔ میرے دل میں اس بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کی بات بیٹھ گئی، میں جلدی سے مکہ میں لوٹا، میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حضرت ابو بکر آپ پر ایمان لائے ہیں۔ میں آپ کے پاس گیا، آپ نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، مجھے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں بھی مشرف اسلام ہو گیا۔ یہ بھی اچھا مبشرہ میں سے ہے، اس 6 رکنی کمیٹی کے رکن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو طلحہ الخیر اور طلحہ الجود کے لقب سے ملقب فرمایا، مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور اس کے بدر کے علاوہ آپ تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک 64 سال تھی۔ آپ کا مزار شریف بصرہ میں ہے، لوگ تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ دوسرے روز خوش نصیبوں کا ایک اور گروہ لے کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں۔ ان حضرات نے بھی ہادی کونین کے دست ہدایت پر بخشش پر ہاتھ رکھ کر بیعت اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا،
خوش نصیب روئی جب پیغام حق کو سنتی تو جس طرح پیاسے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، وہ بھی بے تابانہ وار اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے لپکتے۔ وہ ازلی نیک بخت جن کو السابقون الاولون کے زمرہ میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں سے چند کے نام ہم آپ کے سامنے بطور تبرک پیش کرتے ہیں۔ ان میں کا نام عبیدہ بن حارث، سعید بن زید، ان کی اہلیہ فاطمہ، حضرت عمر کی جو بشیرہ تھی، اسماء و عائشہ دختران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن الارت، عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد کے بھائی عبداللہ بن مسعود، مسعود بن القاری، سلید بن عمر، ان کے بھائی حاتم، عیاش بن ربیعہ، ان کی اہلیہ اسماء، عامر بن ربیعہ، عبداللہ بن جاش، اس کے بھائی ابو وامہ، جعفر بن ابی طالب، آپ کی اہلیہ اسماء بنت امیس، حارث بن الحارث، حاتم بن الحارث، عثمان بن مسعود کے دو بھائی قدامہ اور عبداللہ وغیرہ ہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بن معین۔ حضور علیہ السلام کے منمونی انداز تبلیغ اور حضور کے باوفا شعار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے یار خار بھی ہیں اور یار مزار بھی، کی کوششوں سے آہستہ آہستہ اسلام صحیح روح کو اپنی طرف ملتفت کرتا رہا، ان کی توجہ اپنی طرف کرتا رہا، تو ان کے دلوں میں نور توحید سے اجالا ہوتا گیا، جہاں تک کہ دائی حق کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد 30 ہو گئی، اور یہ ساری کوششیں خفیہ طور پر جاری تھی، ان کو سیکھا راز میں رکھا جاتا تھا۔ تو برادران اسلام، یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے ابتداء کے اندر اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر، آپ کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان کے صدقہ ہماری ایمان بھی محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔